اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج تک ہم نے کافی بار درود ابراہیمی کے فضائل پر، اس کے معجزات پر، اس کے مشاہدات پر بات کی ہے۔ آج ایسے کمبینیشن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ نہایت ہی حسین امتزاج جسے کہا جا سکتا ہے، درود ابراہیمی اور استغفار کا۔ کیونکہ دیکھیں کہ مومن کی جو زندگی ہے نا، اس میں دو ایسے عظیم اعمال ہیں جو اس کے ظاہر و باطن کو سنوار دیتے ہیں، ایک درود ابراہیمی اور دوسرا استغفار۔ درود پاک بندے کو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے، جبکہ استغفار گناہوں کی گرد دھو کر دل کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اور جب یہ دونوں اعمال اخلاص کے ساتھ ایک معمول بن جائے نا، تو دل میں سکون، زبان میں نرمی، سوچ میں پاکیزگی اور زندگی میں خیر و برکت کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ راستہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ درود ابراہیمی وہ مبارک دعا ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک سے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے کی دعا کی جاتی ہے، اور دوسری طرف استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بندے کے دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے۔ جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توبہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو انسان کی روحانی کیفیت میں خوبصورت تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب استغفار ہی دیکھیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی اصلاح کا اعلان بھی ہے نا۔ انسان جب بار بار اپنے رب کے حضور جھکتا ہے تو اس کے دل سے تکبر، حسد اور غفلت کم ہونے لگتی ہے۔ درود ابراہیمی اس عاجزی کو محبت کی خوشبو عطا کرتا ہے۔ یوں بندہ خوف اور امید کے درمیان ایک متوازن روحانی زندگی اختیار کرتا ہے۔ تو ہوا نا یہ بہت ہی حسین کمبینیشن۔ اب بہت سے اہل علم اور صالحین نے اپنی زندگی میں درود اور استغفار کو معمول بنایا۔ ان کے نزدیک یہ اعمال دل کی صفائی، زبان کی حفاظت اور کردار کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اصل اثر تعداد میں نہیں ہے، بلکہ اخلاص میں ہے، استقامت میں ہے اور اللہ پاک پر کامل یقین میں ہے۔ اب جو شخص ہر روز محبت اور عاجزی کے ساتھ یہ اذکار کرتا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں روحانی سکون بڑھنے لگتا ہے۔ اسے اپنے اللہ پر یقین کامل ہوتا رہتا ہے، دن بدن، روز بروز، کہ میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں اور میرے پاس جو وسیلہ ہے وہ درود شریف کا ہے، استغفار کا ہے، اور اسے اللہ پاک نے ہر حال میں قبول کرنا ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ تو یہ یقین جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی دعا کی ایسی بنیاد بن جاتا ہے جو کہ ہل نہیں سکتی کبھی بھی۔ قرآن پاک میں استغفار کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے اور احادیث مبارکہ میں درود پاک کی عظمت واضح کی گئی ہے۔ اس لیے مومن کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ دونوں اعمال کو اپنے روز مرہ زندگی کا حصہ بنائے، اور یہ امتزاج بندے کو ہر وقت اللہ پاک کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے وابستہ رکھتا ہے۔ پھر جب دل پریشانیوں سے بھر جائے، ذہن منتشر ہو اور امید کمزور ہونے لگے، تو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا سب سے بڑی طاقت ہے، اور استغفار انسان کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور جبکہ درود ابراہیمی دل میں رحمت، محبت اور امید کی شمع روشن کرتا ہے، اور یہی کیفیت روحانی سکون کی بنیاد بنتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص صبح کے وقت چند بار استغفار کرے اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھے، پھر شام میں بھی یہی معمول اختیار کرے، تو کتنا خوبصورت روحانی عادت بن سکتی ہے نا۔ شریعت میں کسی خاص عادات کو لازمی قرار نہیں دیا گیا، اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق مستقل مزاجی اختیار کرنا زیادہ اہم ہے۔ اب درود پاک پڑھنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جبکہ استغفار پڑھنے والا اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ تو محبت اور توبہ جب ایک دل میں جمع ہو جائیں تو انسان کے اخلاق میں نرمی، زبان میں مٹھاس اور کردار میں دیانت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات آزمائشیں انسان کو تھکا دیتی ہیں، اور ایسے وقت میں درود اور استغفار دل کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بندہ مایوسی سے نکل کر امید کی طرف بڑھتا ہے،
اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ گھر کے ماحول میں بھی ان اذکار کی برکت محسوس کی جا سکتی۔ جب اہل خانہ محبت سے، صبر سے اور دعا کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو گھریلو فضا میں سکون اور خیر کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور یہ روحانی تربیت نسلوں تک اچھے اثرات چھوڑ سکتی ہے۔ استغفار انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے۔ درود پاک سے بہترین نمونہ حیات یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے وابستہ کرتا ہے۔ تو یوں انسان صرف معافی نہیں مانگتا بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور یقین کریں کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ زبان زیادہ پڑھے بلکہ دل بھی تو ساتھ ہو نا۔ اگر چند لمحے بھی مکمل توجہ سے، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود اور استغفار پڑھ لیا جائے تو انسان کے لیے روحانی سرمایہ بن سکتا ہے، آپ کی ہر مشکل کا حل بن سکتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ درود ابراہیمی اس ذکر کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین کرتا ہے، اور استغفار اسے عاجزی سے بھر دیتا ہے۔ اور یہی دو خوبیاں مومن کی روحانی زندگی کا حسن ہے۔ اب جو شخص دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، ان کے لیے استغفار کرتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے، اس کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ نفرت کے بجائے خیر خواہی کو اپناتا ہے، اور یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ تو زندگی میں کبھی خوشی ہو یا غم ہو، کامیابی ہو یا آزمائش ہو، درود اور استغفار دونوں ہی ہر حال میں پڑھنے کے قابل اعمال ہے۔ یہ انسان کو ہر موقع پر اللہ پاک کی طرف متوجہ رکھتے اور غرور یا مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اگر کسی دن دل عبادت کی طرف مائل نہ ہو تو صرف چند ہمیں درود ابراہیمی اور استغفار پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر یہی چھوٹا سا آغاز بڑی روحانی تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن کی زندگی میں درود شریف یا استغفار بالکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہیں سنا، کسی نے بتایا، اس کی موٹیویشن سے انہوں نے چند بار ہی ان دونوں چیزوں کا آغاز کیا، تو یقین کریں کہ ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا، اللہ پاک نے انہیں اتنی توفیق دی کہ وہ کثرت سے درود اور استغفار کرنے والے بن گئے، اور پھر اللہ پاک نے ان کی دین، دنیا، آخرت میں ہر طرح کی بھلائی انہیں عطا کی۔ اور یہ بات اگر آپ یوں کر کے کریں گے کہ میں بھی آزماتا ہوں یا میں بھی آزماتی ہوں یا کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ رویہ بہت غلط ہے۔ کوئی آزمانے والی چیز نہیں ہے، یہ تو اعمال ہے، روحانی اعمال ہے۔ یقین سے کریں گے تو پھل ضرور ملے گا، بے یقینی سے کریں گے یا صرف ٹرائی کے طور پہ کریں گے کہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں یا ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، تو آپ کو کوئی بھی رزلٹ نہیں ملنے والا۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ ہر دعا، ہر ذکر اور ہر عبادت کا قبول ہونا اللہ پاک کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اخلاص، ادب اور مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا۔ نتائج کو اللہ پاک پر چھوڑ دینا ہی حقیقی توکل ہے۔ اپنے دن کا آغاز استغفار سے اور اختتام درود ابراہیمی پر کریں، یا دونوں کو ایک ساتھ معمول بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد، سفر میں، انتظار کے وقت یا فارغ لمحوں میں ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی معمول دل کو نرم اور روح کو مطمئن رکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنے، سچے دل سے استغفار کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، اعمال میں اخلاص اور آخرت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔